اللہ کی ایک صفت ہے. اگر اس صفت کو ان پوری تجلیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتار دے پہاڑ کے اوپر، پہاڑ نہ ٹھہرے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ قرآن کو ایسے روپ میں اتارا کہ انسان کے لیے اس کا پڑھنا، اس کا حفظ کرنا، اس کا سنبھالنا آسان کر دیا. ورنہ حقیقتاً یہ قرآن ایسی چیز نہیں تھی، یہ اللہ نے اس کو آسان کر کے اتارا ہے. یہ ہے صورت. اسی واسطے نزول قرآن کے وقت ایک تو یہ کہ واسطہ ہو گیا، براہ راست تو ہمارے اوپر قرآن نہیں آتا نا، سمجھ میں آیا؟ واسطے در واسطے چلا رہا ہے، بلکہ اور تو اور ہم تو ان میں سے نکال کر پڑھ لیتے ہیں، تب اس کا اثر ہے یہ. ورنہ براہ راست جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کا جب نزول ہوتا تھا کیا کیفیت ہوتی تھی. آپ دیکھ لیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت ہوتی تھی نزول وحی کے وقت، سخت سردی کے موسم میں بھی آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے. اور جس اونٹنی پر آپ بیٹھا کرتے تھے، اگر اس وقت کبھی کہیں وحی نازل ہو گئی تو اونٹنی بھی نہیں سہار سکتی تھی، وہ بھی بیٹھ جاتی تھی. ایک لفظ ایک موقع پر اترا ہے اس وقت کہ جب کہ آپ آرام فرما رہے تھے، ایک صحابی کے ران پر اپنا سر مبارک رکھے ہوئے آپ آرام فرما رہے تھے. اس وقت ایک وحی نازل ہوئی، صرف ایک لفظ اترا ہے، ایک ورڈ اترا ہے وحی کا. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ کیفیت جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی وہ تو طاری ہوئی، تو میں سمجھا کہ وحی آ رہی ہے. آپ کی کیفیت ہو جایا کرتی تھی خاص، جس کو وہ صحابہ جو بار بار دیکھ چکے تھے اس کیفیت کو، وہ سمجھ جاتے تھے کہ وحی آنے والی ہے آپ کے اوپر. تو وہ جو کیفیت آپ پہ طاری ہوئی تو میں سمجھا کہ وحی آنے والی ہے. مگر وہ جلدی وہ کیفیت رفع ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایک لفظ اترا ہے. لیکن وہ صحابی کہتے ہیں قسم خدا کی یہ کیفیت تھی کہ میری ران معلوم ہوتا ہے کٹ گئی ہے. تو یہ اس نزول وحی کے وقت میں کیفیت تھی. اگر پہاڑوں پر یہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کلام کی تجلی فرما دیتے، فرمایا کہ لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اگر وہ مبالغہ نہیں ہے تو پھر یہاں جو ہے یہ بات کہ اللہ کے شان میں یہ گستاخی جو کی جاتی ہے شرک کی کہ اللہ نے اولاد بنا لی، جس سے اللہ کی توہین ہوتی ہے، یہ اللہ کے لیے گالی ہے ایک طرح کی کہ اللہ نے اولاد بنا لی. تو فرمایا کہ یہ ایسی غضب کی بات ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین جو ہے وہ اس میں دراڑیں پڑ جائیں اور پہاڑ جو ہے وہ گر جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں سے ان کو روک رکھا ہے، نہیں ہونے دے رہا ہے. مگر بات تم ایسی کہہ رہے ہو. اسی کے ساتھ ایک دوسری حدیث میں ملا لیں تاکہ مضمون ہمارا پورا ہو جائے. حدیث میں ہے کہ جب ایک طالب علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، فرمایا کہ فرشتے تو اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں اور کیا نام ہے تمام پرندے، مچھلیاں سمندروں کے اندر اور چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر اس کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں. بھئی کیوں؟ حدیث صحیح ہے مگر کیوں ہوتا ہے؟ میں نے بہت پہلے بھی جب حدیث کو نقل کیا تھا میں نے بتلایا تھا. اتنا شعور ان سب کو ہے، ساری مخلوقات کو ہے. کیا کہ ہم پر جو ہے یہ دنیا جو ہے خاص مقصد کے لیے بنائی گئی اور وہ مقصد متعلق ہے اس انسان سے. جب تک یہ انسان ہے یہ دنیا ہے، آسمان ہے، یہ زمین ہے. اور جب یہ انسان نہ رہے گا، نہ یہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گا، نہ ہم رہیں گے. ہم سب کا وجود اور ہماری خیریت کب تک ہے؟ جب یہ انسان ہے. یہ سب کو پتا ہے، ساری مخلوقات کو پتا ہے. تب جب کوئی انسان علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، کیا مطلب یہ کہ انسان بننے جا رہا ہے. جب انسان بننے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہماری خیریت کا انتظام ہو رہا ہے. یہ سب کو پتا ہے، اس لیے وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کے ساتھ مہربانی فرما. تو اس میں ان کو سب کو فائدہ نظر آتا ہے. اب یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہم نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ پہاڑوں کو کیا معلوم، ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں. آسمان کو کیا پتا، ہم کچھ بھی کرتے رہیں. سمجھ میں آئے زمین کو کیا معلوم، ہم کچھ بھی کرتے رہیں. وہ یاد ہوگا میں نے پہلے بھی بتلایا تھا وہ حدیث کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے قبر کے اندر دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ نیک بندہ ہے یا وہ برا بندہ ہے. اگر نیک بندہ ہے تو زمین کہتی ہے اے فلانے تو اتنے دن میری کمر کے اوپر چلتا رہا، تو
तूने ये तकलीफ उठाई, तूने ये तकलीफ उठाई, ये परेशानी उठाई, तूने बहुत नेकियां की और मैं इंतजार में थी कब तू मेरे पास आए तो मैं तुझे सारी तकलीफों का बदला चुकाऊं, तुझे मैं इतना आराम पहुंचाऊं जैसे तुझे माँ की गोद में मिला होगा। और ये कहकर जमीन जो है वो कुशादा हो जाती है और जन्नत से रास्ता खुल जाता है और वहां से ठंडी हवाएं और खुशबुएं आनी शुरू हो जाती हैं, आराम पहुंच जाती हो। जमीन को शऊर है। और अगर बुरा इंसान है तो जमीन कहती है कि ऐ बदनसीब इंसान, तुम मेरे ऊपर चलकर तूने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, तकलीफें पहुंचाई मुझे, मैं भी इंतजार में थी कब तू मेरे पास आए तुझे मजा चखाऊं। आज जबकि मेरे हवाले कर दिया गया है, आज तुझे बताऊंगी क्या है तेरी हरकतें। तो उसके बाद वो जमीन के दोनों किनारे मिल जाते हैं और उसकी पसलियां जो हैं वो चूर चूर होने लगती हैं। मालूम हुआ कि जमीन को उन सारी चीजों का एहसास और शऊर है कि जो उस पर इंसान करता है। तो अब मैंने कहा कि जब ये सारी चीजें बेशऊर नहीं है तो फिर ये अल्फाज कुरान के जो हैं ये मुबालगा कैसे होंगे। तो ये हकीकत है कि तूने गजब की बात तूने कही ए इंसान, और करीब है कि आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाए और जमीन जो है उसमें वो फट पड़े और इसी तरह से पहाड़ रेजरे हेजरा होकर गिर जाए। अन दाउ लिर्रहमानी वलदा, के इन्होंने पुकारा है, दावा किया है रहमान के वास्ते बेटा होने का। वमा यंबगी लिर्रहमानी अन यत्तखिज़ वलदा, हालांकि रहमान के लिए किसी तरह ये बात मुनासिब नहीं है कि वो औलाद तजवीज करे, किसी भी तरह, न हकीकी और न मुंह बोला बेटा। क्यों हकीकी? तो इस वास्ते नहीं कि हकीकी होगा, मैंने पहले बताया, हम जिन्स होगा या गैर जिन्स का होगा, हम जिन्स तो हो नहीं सकता। समझ में आया? अल्लाह कहते ही उसको हैं कि जो बेमिसाल हो, बेनजीर हो, उसी को अल्लाह कहते हैं। तो हम जिन्स तो हो नहीं सकता। और अगर गैर जिन्स को हो तो ये अल्लाह के वास्ते गुस्ताखी है कि अल्लाह के यहाँ जो है गैर जिन्स औलाद हो गई। समझ में आई नहीं बात? अगर किसी इंसान के यहाँ गैर जिन्स का औलाद का होना जो है वो अच्छी बात नहीं, तो अल्लाह के यहाँ कैसी अच्छी बात हो सकती। और अगर यूं कहो कि वो अल्लाह मियां ने हकीकी बेटा तो नहीं, मुंह बोला बेटा बना लिया। क्यों बनाया मुंह बोला बेटा? कोई इंसान किसी इंसान को मुंह बोला बेटा जब बनाता है, जिसको एडॉप्ट कहते हैं। क्यों? अपनी औलाद नहीं होती, किसी और का बच्चे को एडॉप्ट कर लीजिए। मालूम हुआ कि माजूर हैं, आजिज हैं, मजबूर हैं, तब दूसरे के बेटे को बेटा कह रहे हैं। इसी तरह क्या अल्लाह मियां आजिज है? अल्लाह चाहते हैं कि उसके औलाद मगर हो नहीं रही, इस बात से उसने क्या हुआ, किसी को एडॉप्ट कर लिया। इसलिए ये भी नहीं हो सकता। दोनों सूरतों में ये अल्लाह की तौहीन है। इसलिए फरमाया कि वमा यंबगी, मुनासिब नहीं है रहमान के कि वो किसी को औलाद तजवीज करे, बनाए। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमानि अब्दा, फरमाया जो भी आसमान और जमीन में है वो तो रहमान के सामने बंदा ही बनकर आना है, वो गुलाम है। तो गुलाम जो है वो आका की औलाद कैसे हो सकता है? ये है दलील कुरान। आका किसको? आका और गुलाम, एक मालिक एक ममलूक। औलाद तो ममलूक नहीं हुआ करती। बात समझ आई नहीं बात? औलाद ममलूक नहीं होती, बल्कि वो तो आका की आकाइयत में शरीक होती। वही है फरमाया कि सारे के सारे बंदे हैं जो कुछ आसमान और जमीन में है। तो ये अल्लाह की औलाद कैसे हो सकती है? इनमें से कोई भी औलाद नहीं हो सकता, न फरिश्ते और न इंसान। लक़द अहसाहुम वअद्दहुम अद्दा, फरमाया कि अल्लाह ने इन सब को घेर रखा है। कौन? जो कुछ आसमानों में और जमीन में है। वअद्दहुम अद्दा, और इन सब को शुमार भी कर रखा है। अल्लाह के शुमार से न कोई बाहर है, न उसके अहाते से बाहर है। कादिर मुतलक है अल्लाह। वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फरदा, और इनमें का हर एक क़यामत के दिन अल्लाह के पास आएगा फर्दन फर्दन। इतने मजबूर महज हैं। ऐसे मजबूर महज मखलूक जो है वो अल्लाह की औलाद वाला हो सकती है? इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, इनके मुकाबले में फरमाया कि जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमल किया, अन करीब अल्लाह रहमान इनके लिए महबूबियत बना देंगे। वुद महबूब होना, मोहब्बत का होना। क्या मतलब महबूब हो जाने का? आज तुम इनको बेहकीकत समझ रहे हो, इनकी कोई वैल्यू तुम्हारी नजर में नहीं, लेकिन पता चल जाएगा कौन महबूब होगा इस दुनिया के अंदर। आज आप देखते हैं वाकई ये इस आयत ने किस तरह खोला है। अबू लहब की कौन इज्जत करता है कोई महबूब? अबू लहब महबूब है किसी की नजर में? कोई नहीं। क्रिश्चियन भी उनको गाली देते होंगे अबू लहब को। समझ में आया? आज तक कोई अबू लहब की तारीफ करने वाला दुनिया में नहीं पैदा हुआ। कुरान ने जिसके लिए तब्बत यदा फरमा दिया, उसके लिए दुआए खैर करने वाला, कलमे खैर बोलने वाला कोई है दुनिया में?
کبھی نہیں. لیکن بخاری، مسلم، ترمذی، ابو بکر، عمر، فاروق، عثمان غنی، علی، مرتضی، حسن، حضرات حسنین، ان کے لیے ہر ایک کی زبان جو ہے کھلتی ہے تو اچھے الفاظ کے ساتھ کھلتی ہے. فرمایا کہ ان قریب رحمان ان کے لیے محبوبیت کا انتظام فرما دے گا، جن کو آج تم بے حقیقت سمجھ رہے ہو. واقعی یہی ہوتا ہے کہ صاحب جب تک انسان زندہ رہتا ہے، لوگ اگر ماننے والے مانتے ہیں، نہیں ماننے والے گالیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا سے اٹھتے ہیں یا دنیا ہی میں رہتے ہوئے بھی کچھ عرصہ ہی گزرتا ہے کہ ہر شخص پھر ان کے لیے اچھے لفظوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے، اچھے لفظوں میں ان سے بات کرتا ہے. یہی بات ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا اللہ سبحانہ و تعالی عرش اٹھانے والے فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ میں نے فلانے بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اس سے محبت کر لو. تو وہ عرش اٹھانے والے فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ ان سے نیچے کے جو فرشتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلانے بندے کو محبوب بنا لیا، ہم نے بھی محبت کر لی، تم بھی محبت کرو. وہ فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہی پیغام پھر وہ نیچے تک پہنچاتے ہیں. وہ آسمانوں سے ہوتا ہوا وہ فرشتوں کے ذریعے سے وہ پھر اس دنیا میں جو فرشتے مقرر ہیں ان تک وہ بات پہنچتی کہ اللہ نے اور اوپر والے فرشتوں نے فلانے بندے کو محبوب بنا لیا ہے اور یہ حکم ہے کہ سب محبت کریں. وہ بھی محبت کرتے ہیں. پھر وہ فرشتے اس زمین میں چلتے پھرتے وہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات ڈال جاتے ہیں کہ اللہ نے فلانے بندے سے محبت کر لی، تم بھی محبت کرو. وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو غیر محسوس طریقے پر اللہ کے نیک بندوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں آ جاتی ہے، بشرطے کہ وہ انسان بھی اچھے ہوں. اس سے معلوم ہوا نیک بندوں سے محبت کرنا یہ محبت کرنے والے کی بھی اچھائی کی دلیل ہے. بات سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں اچھوں کی محبت نہ ڈالی جاتی. یہ دلیل ہے اس کی. اسی واسطے وہ جو وہ شعر کہا، وہ شعر کا مطلب یہی ہے کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ اس میں سے نہیں. کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے بھی نیک بنا دے. تو آج بے شک میں نیک نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت تو نیک ہے، تبھی تو نیک لوگوں کی محبت کر رہا ہے. تو نیک لوگوں سے محبت اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ بھی شخص نیک ہے، اس لیے اچھے لوگوں سے محبت ہونی چاہیے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. سو ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان پر. اب آگے سمجھ میں؟ قرآن تو اتنا مشکل تھا کہ پہاڑوں پر اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ نے اس کو آسان کر دیا. آسان کر دیا تو اس لیے ہم پڑھ پا رہے ہیں، ورنہ کس کے بس کا تھا کہ اللہ کے اندر سے آئے ہوئے الفاظ ہم اور آپ پڑھ لیتے. اللہ نے اس کو آسان کیا تو ہم اور آپ پڑھ پاتے ہیں. یہ ہے قرآن کی شان جس کی ہمارے نظروں میں کوئی اتنی وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تکلیف بھی اٹھانے کو تیار ہو جائیں. یہ دراصل اللہ کے الفاظ ہیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان کے ساتھ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقین کو بشارت دیں اور ڈرائیں آپ اس کے ذریعے سے سرکش قوم کو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. اور خوب دیکھیے ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی ہیں. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. کیا ان میں سے کسی کا بھی کوئی پتہ نشان ملتا ہے یا کسی کی بھی کوئی بھنک تم کو سنائی دیتی ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ سبھی ختم ہو گئے، کوئی نہیں آج رہا، کوئی ان کی نسل کا کوئی آدمی رہ گیا، قوم عاد کا، قوم لوط کا، قوم سمود کا، نسل ہی ختم کر دی گئی. فرمایا کہ ہے ان میں سے کسی کا پتہ نشان تمہارے پاس یا کسی کی کوئی بھنک تم کو ملتی ہے؟ مطلب ساری قومیں ختم ہو گئیں. اس بات سے اصل راستہ اللہ کا ہے جس راستے کو اختیار کیا جانا چاہیے.